صحافی حضرات، سب سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کل واشکر بس ایکسیڈنٹ واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے اہلِ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے، اور مشکل کے اس وقت میں ہم ان کے اہلِ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس واقعے کو بلوچ نسل کشی کا حصہ اور بدترین واقعہ قرار دیتے ہیں۔ ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس واقعے میں شہید ہونے والے افراد کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے۔ بلوچستان میں ایسا کوئی دن یا لمحہ نہیں گزرتا جہاں یہاں کے باشندے کوئی اذیتناک واقعے کا سامنا نہ کرتے ہوں۔ رات کا کوئی بھی پہر ہو یا دن دہاڑے، آپ کو آپ کے کسی عزیز کی جبری گمشدگی، ٹارگٹ کلنگ، مسخ شدہ لاش، روڈ ایکسیڈنٹ، کینسر یا کسی اور صورت میں تکلیف سے خبریں آپ تک پہنچتی ہیں۔ ہمارے بلوچ سماج کو اس نہج تک پہنچایا گیا ہے کہ ہم خوشیاں منانا بھول گئے ہیں۔ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ آخری وقت کب ہمارے سماج نے خوشیاں منائی ہیں۔ ہمیں اتنی اذیت دی جا رہی ہے، اتنی لاشیں دی جا رہی ہیں، اتنا تشدد زدہ ماحول میں رکھا گیا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے 30 لاشوں کو ایک ساتھ اس طرح نارمل حالت میں کندھا دے رہے ہیں جیسے کوئی 80 سال کے بزرگ کو طبعی موت کے بعد کندھا دیا جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر روز 10 نوجوانوں کو ایک ساتھ جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے، اور اب حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ ہر نوجوان اپنے گھر میں، ہاسٹل میں یا کلاس روم میں بیٹھ کر اپنی جبری گمشدگی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے خواتین بھی گھر سے نکلتے ہیں تو یہی ہوپ ان کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ویڈیو ڈالا بیچ چارہ سے جبری طور پر گمشدہ کر کے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ بلوچوں کا پڑھے لکھے یا سیاسی لوگ کئی محفوظ نہیں، اب تو بلوچوں کے مزدور اور ڈرائیور بھی مزدوری کرتے ہوئے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بارڈر پہ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے جانے والے ڈرائیوروں کو آئے روز قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کے ہر ایک گاڑی سے روزانہ ہزاروں روپے بھتہ حاصل کرنے کے باوجود انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہی حالت ہمارے ماہی گیروں اور کسانوں کی بھی ہے۔ یہ حالات نہ ہماری قسمت میں لکھے ہیں اور نہ کسی قدرت کا امتحان ہے، بلکہ یہ کالونائزیشن کی بدترین شکل ہے، اور یہ تمام عمل بلوچ نسل کشی پالیسی کا حصہ ہے۔ اور بلوچ نسل کشی کا یہ پالیسی اسلام آباد کے AC والے کمروں میں بنائے جا رہے ہیں، جس میں ریاست کے تمام ادارے متفقہ طور پر شامل ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، بلوچستان میں اس وقت ریاستی جبر اپنے انتہا پر ہے، اور بلوچستان اس وقت ایک سلاٹر ہاؤس بن چکا ہے۔ صرف مئی کے مہینے میں 68 جبری گمشدگی کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ایسے متعدد جبری گمشدگیوں کے کیسز مختلف وجوہات کی بنا پر رپورٹ نہیں ہوئے ہیں یا میڈیا پر نہیں آئے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے وہ اعداد و شمار جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں، ان کے مطابق اوسطاً 2 بلوچوں کو روزانہ کی بنیاد پر جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2 مئی 2024 کو نیوانو زامران سے 2 بچے داؤد ولد عبدالوہاب اور شہزاد ولد عبید بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 4 مئی کو بشکور سے 2 نوجوان مسلم راشد اور شاہ نواز کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 6 مئی کو کسانو پر
علاوہ تم سے 3 نوجوان محسن عبدالصمد، عادل عبدالصمد اور سہیل بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 9 مئی کو سوربندر گوادر سے 6 افراد سمیر، بلال، در محمد، امیر اسلم، نظام قیوم اور امان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح ڈیرہ بگٹی سے 6 افراد جس میں ظہور، دلاور، احمد علی، نواز علی، خالق گل اور زائد بگٹی کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ پنجپور چتکان سے زاہد حسین کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 11 مئی کو آفسر تربت سے حیات بلوچ ولد جمعہ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 12 مئی کو آدم سلمان کیچ کے علاقے جوسک سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 13 مئی کو سوربندر گوادر سے ماہی گیر محسن بلوچ اور طالب علم نیاز بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور کیچ کے علاقے نوکا مشاد کے علاقے سے جبری گمشدہ کیا گیا، خاطر ان کا نام ہے۔ 14 مئی کو ڈیرہ بگٹی سے 7 افراد دوست علی بگٹی، بالاچ بگٹی، دلشاد بگٹی، یاسین بگٹی، صالح بگٹی، یوسف بگٹی اور غلام یاسین مصطفیٰ بگٹی کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ 15 مئی کو کیچ کے علاقے میری بگ سے اقبال الاداد جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 17 مئی کو 10 افراد اعجاز احمد، محمد صالح، عبدالرحیم، وسیم حسن، امتیاز اقبال، صغیر سجاد کیچ کے علاقوں سے کامران بلوچ اور سنگت سناکچی کے علاقے سے عبداللہ آوران سے اور رسول بخش ماری پور کراچی سے جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں۔ 20 مئی کو ڈیرہ بگٹی سے 3 افراد عبدالحق بگٹی، عبدالکریم بگٹی اور گلشیر بگٹی کو سوئی ڈیرہ بگٹی سے جبری طور پر گمشدہ کیا گیا۔ 22 مئی کو محمد وحید اور نصرت بلوچ کو ان کے ڈیزل ڈپو سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 23 مئی کو گوادر سے طارق ولد مراد جان اور حکیم ولد مجید کو کولانچ گوادر سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 25 مئی کو ڈیرہ مراد جمالی نصیر آباد سے 2 افراد یار محمد بلوچ اور اختر بلوچ کو جبری گمشدہ کیا گیا۔ 26 مئی کی رات تربت زیارت کے علاقے سے فیصل سوالی، رفیق سوالی کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ 27 اور 28 مئی کے درمیان 14 افراد فاروق داد، شیخ کرور اور وزیر احمد کو کوئٹہ سے، ستار، اعجاز اور احسان کو ڈیرہ بگٹی سے، عزیر احمد، نعمت اور مجید کو کیچ دشت سے، ایک خاتون ناز بی بی اور امیر بخش کو مشق آواران سے، صاحب خان اور نور احمد کو نشکی سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ جبکہ ابھی تک مئی کو مہینہ پورا نہیں ہوا ہے، آج 30 اور کل 31 کو معلوم نہیں کتنے بلوچ جبری گمشدگی کے نشانے بنائے جائیں گے۔ ہم اس بات کو مکمل ثبوت اور ڈیٹا کے ساتھ کہتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت پوری دنیا میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بلوچستان نمبر 1 پر ہے اور بدترین رہتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ بلوچستان میں مئی کے مہینے میں متعدد ماورائے عدالت قتل کیے گئے، جس میں 3 مئی کو حضار سٹی میں حضار پریس کلب کے صدر صدیق مینگل کو بم حملے میں قتل کیا گیا۔ 6 مئی کو پاکستانی فوج نے چاگی کے باٹی علاقے میں ایک نوجوان بلوچ ڈرائیور طاہر شاہ نوازی ولد رحیم کو براہ راست حراست پر سر پر گولی مار کر قتل کیا۔ 14 مئی کو حضار میں قبائلی شخصیت مولانا عبدالحکیم مینگل کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ 17 مئی کو پنجگور سے لاپتہ شخص ارسلان ولد اسلام کی لاش واشوں سے برآمد ہوئی۔ 27 مئی کو ڈیرہ مراد جمالی سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کا شکار یار محمد ولد جلال کی مسح شدہ لاش چتر کے علاقے سے برآمد ہوئی۔ 29 مئی کو نوشکی میں بالاچ بلوچ نامی نوجوان ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ اس سے قبل بالاچ کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا۔ 28 مئی کو ماشکین بارڈر میں ایرانی فورسز نے بلوچ ڈرائیوروں پر فائرنگ کی، جس سے 3 بلوچ اصغر ساسولی، محمد اکبر ساسولی، شکر اللہ ولد قادر بخش اور عبدالواسع ولد ملا سلیمان کو قتل کیا گیا، جبکہ 6 ڈرائیور زخمی ہوئے۔
2 को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और एक की लाश भी अपने साथ ले गए। जबकि कल 29 मई को तुर्बत से क्वेटा आते हुए वाशो के मकाम पर एक मुसाफिर बस के एक्सीडेंट की सूरत में 28 लोग जाँ बाग हुए और एक मीडिया इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी से अब तक बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट के हादसा हो चुके हैं। इन हादसा में 9,000 से हम समझते हैं कि ये रोड हादसा बाकायदा बलोच नस्ल कुशी का हिस्सा है, क्योंकि रियासत को बलूचिस्तान के वसाइल अजीज हैं और बलूचिस्तान के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में डबल रोड तामीर किया गया, ना ही ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर निज़ाम पर दे दिए गया। गुज़िश्ता कई सालों में हजारों अफराद रोड हादसा के सबब कत्ल हुए और इन रोड हादसा के खिलाफ मुसलसल एहतजाज भी किया गया, आवाज भी उठाई गई, लेकिन रियासत इस मसले पर टस से मस भी नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि रियासत इस मसले को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर रही है। अगर वही रियासत पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में मोटरवे बना सकती है, लेकिन बलूचिस्तान में डबल रोड भी नहीं बना सकती, तो हम ये समझने में हक बजाने में कि ये हादसात नहीं कत्ल है और इन कत्ल के पीछे रियासत का बराह रास्त हाथ है। जबकि इसी तरह डेरा गाजी हाल में सिर्फ रवां साल मुतअद्दिद अफराद कैंसर की वजह से हलाक हो चुके हैं। न कैंसर के मरीजों के टेस्ट सेंटर बनाए गए और न ही अस्पताल डेरा गाजी हाल में कैंसर के मरीज घर घर में तड़प कर मर रहे हैं। जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान और हमदर्दों को बलोच नस्ल कशी के खिलाफ होने वाले लॉन्ग मार्च और एहतजाजी मुजाहिरों के शिरकत करने की पादाश में पाकिस्तान के अफवाज, फ्रंटियर कोर जिसे FC कहते हैं, आर्मी और खुफिया इदारे अपने दफातर में तलब करके धमकियां दे रहे हैं और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। इस तरह के वाक़यात बिलखुसूस कोलू, मशके, दारबंदेन, आवारान, केच, पंजगुर और कराची में पेश आ रहे हैं। FC और आर्मी के कैंपों में लोगों को बुलाकर संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और घर वालों को नुकसान पहुंचाने की भी धमकियां दी जाती हैं और यह सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। किसी भी इलाके में एहतजाज या सियासी सरगर्मियां सरअंजाम दिए जाएं, उसके बाद FC और आर्मी के कैंपों से कॉल आना शुरू हो जाते हैं। हम रियासत के तमाम इदारों पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि अब अवाम के अंदर से खौफ खत्म हो चुका है और अवाम आपके बर्बरियत और जबर से तंग आ चुका है। इसलिए अब लोगों को कैंपों में बुलाकर डराने और धमकाने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोगों को कैंपों में बुलाने के खिलाफ किसी भी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। अब आज के बाद जिस किसी शख्स को कैंप में बुलाया जाएगा, हम इस अमल को मीडिया में लाएंगे और उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में माहिगीरों, मजदूरों, किसानों पर शदीद माशी कतगन आए थे। कराची के इलाके बंगलों से लेकर गवादर के इलाके गंज तक बहरे बलोच में बलोच माहिगीर शदीद माशी से साल का सामना कर रहे हैं। गवादर में मेगा प्रोजेक्ट सिक्योरिटी के नाम पर माहिगीरों को मुसलसल तंग करके समंदर में जाने से रोक दिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उनकी तजलील की जाती है। जब समंदर में जाते हैं तो रियासत के पुष्पनाही पर चलने वाले ट्रालर बलोच माहीगीरों पर तशद्दुद करते हैं, जबकि बलूचिस्तान में रोजगार के दीगर जराए न होने के सबब बलूचिस्तान के मजदूर ड्राइवरी करके बॉर्डर में गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन रियासत को बलोच मजदूरी भी बर्दाश्त नहीं है। एक जानिब रियासती फौज बलोच ड्राइवरों से हर दिन एक ट्रिप में हजारों रुपए की मद में भत्ता वसूल करती है, जबकि भत्ता लेने के बाद आए रोज बलोच ड्राइवरों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, इनकी तजलील की जाती है, गाड़ियों के इंजन में मिट्टी डाला जाता है और उनको तपती रेत में नंगे पांव छोड़ दिया जाता है और मुतअद्दिद दफा उन पर बराह रास्त फायरिंग की जाती है, जिसके सबब अब तक दर्जनों ड्राइवर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह नसीराबाद रीजन समेत पूरे बलूचिस्तान में बलोच किसान बदतरीन इस्तेसाल का सामना कर रहे हैं। नसीराबाद रीजन में बलोच किसानों को मुख्तलिफ बहाने से तंग किया जाता है
اور ان کی شدید معاشی استحصال کی جا رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں ریاستی مظالم کے خلاف کسی بھی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ جس طرح ریاستی بربریت میں تیزی آ رہی ہے، ہم ان مظالم کے خلاف اپنے جدوجہد میں بھی تیزی لائیں گے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جولائی کے مہینے میں بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک قومی اجتماع کا انعقاد کرے گی، جس میں پورے بلوچستان سے مارچ کی صورت میں بلوچ عوام کو ایک مرکزی مقام پر جمع کر کے ایک بہت بڑی قومی اجتماع کی جائے گی۔ بلوچستان بھر میں موجود بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان، ہمدرد اور بلوچ قوم بھرپور طریقے سے اجتماع کی تیاری شروع کریں۔ قومی اجتماع کی تاریخ، مقام اور طریقہ کار کو بعد میں میڈیا کے سامنے لایا جائے گا۔ بلوچ قومی اجتماع بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بلوچ نسل کش پالیسی کے خلاف تحریک کا حصہ ہے، جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ریاست پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ریاستی جبر، دھمکیاں اور تشدد سے کسی بھی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ ریاستی جبر کے خلاف ہم مزید شدت سے ابھریں گے اور بلوچ عوام کو بھرپور انداز سے منظم کر کے مزاحمتی جدوجہد کے میدان میں اتاریں گے۔ شکریہ۔ یہ نام بتائیں، تعارف کریں، خبر میں لکھ لیں، نام بتائیں۔ صبغت اللہ نام ہے۔ ایک دو اور نظر بلوچ۔ اچھا شاہ جی، اب یہ بتائیں کہ 68 افراد آپ نے کہا لاپتہ ہوئے ہیں بلوچستان میں، ان کے ایف آئی آر کیا آپ نے درج کروائیں، اور پولیس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کا تعاون کیسا رہتا ہے، پھر جو لاپتہ ہوتا ہے تو اس کے لواحقین جب جاتے ہیں ایف آئی آر کے لیے ان کا کیسے ہوتا ہے، اور یہ جو اجتماع کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں صرف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکن اور ہمدرد ہوں گے یا دیگر جو تنظیمیں ہیں، طلباء تنظیمیں، سیاسی جماعت ہے، ان کو بھی آپ لوگ دعوت دیں گے؟ ایف آئی آر کے حوالے سے براہ راست میں خود کئی دفعہ گواہ ہوں، تانے گیا ہوں، باقاعدہ ہمیں یہ جواب قانون سے ملتا ہے کہ یہ جو لوگ لے جا رہے ہیں بلوچوں کو گھر گھر جو آتے تھے لاپتہ کر رہے ہیں، ویڈیو ڈالیں یا ایف سی کی گاڑیاں ہیں، قانون سے ہمیں براہ راست یہ جواب ملتا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں لے سکتے، یہ جواب آتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ جی عدالت سے کوئی لیٹر لیں گے پھر یہ ایف آئی آر کریں گے۔ عدالت سے باقاعدہ ہم لیٹر لے چکے ہیں اور جا کے تانے میں جمع کر چکے ہیں کہ جی اب تو یہ جج کا حکم آ چکا ہے ایف آئی آر کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہم ایف آئی آر نہیں کریں گے کیونکہ یہ طاقتور ہیں، شاید یہ قانون سے کچھ زیادہ اوپر ہے۔ اور ان میں صرف بی وائی سی کے کارکنان نہیں، یہ عام بلوچ ہیں، عام بلوچ کے جس کو بس یہ جس کی شکل ان کو پسند نہ ہو بس اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کے کندھے پہ یہ چادر ہو وہ مجرم ہے، جس کی شلوار بڑی ہے وہ مجرم ہے، بس شکل دیکھ کے یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب اجتماع کی بات کی کہ اس میں صرف کمیٹی کے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہمدرد اور کارکن ہوں گے یا دیگر طلباء تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعت ہیں، ان کو بھی جو ہے آپ لوگ شریک کریں؟ اجتماع کا نام بلوچ قومی اجتماع ہے، تو یہ قومی اجتماع ہوگا۔ یہ بلوچستان میں انتظامی بارڈر موجود ہے یا انتظامی بارڈر کے باہر موجود ہے، یہ پورے قوم کے لیے۔ اس قوم میں چاہے اسٹوڈنٹ شامل ہے، بوڑھے شامل ہے، بچے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، یہ قومی اجتماع کا نام ہے۔ تو اس میں ہم پورے قوم کو اپنے اس میں کوشش کریں گے کہ پورے قوم کو اکٹھا کر سکیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں سب کا سپورٹ چاہیے ہوگا۔ آپ یہ بتائیں جو آپ مئی میں ڈیٹا بتا رہے جو لوگ اٹھائے گئے ہیں یا یہ ان کے والدین نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے یا آپ نے خود کلیکٹ کیا؟ یہ باقاعدہ ہمارے ویسے نمبر ساتھیوں کے پاس اکثر بیشتر علاقوں میں ہے، جس علاقے میں کوئی اغوا ہوتا ہے تو ایک تو وہ ہمیں فوراً بتا بھی دیتے ہیں، دوسرے سوشل میڈیا میں جو ہمارے پیجز ہیں وہ نام دیتے ہیں، پکچر دیتے ہیں، باقاعدہ یہ تمام ان کے پکچر ڈیٹا وغیرہ ہمارے پیجز میں اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں ان کی تصاویر کے ساتھ۔ جی جی بالکل۔ اچھا آپ ہم نے نام اس لیے مینشن کیے کہ یہ کنفرم کیسز ہیں جتنے ہمیں ملے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسے سینکڑوں کیسز موجود ہیں جن کی ہمیں اطلاعات نہیں ملتی، جیسے ڈیرہ بگٹی سے رات کو ہمیں کال آئی کہ 50 لوگ لاپتہ کیے جا چکے ہیں، لیکن ہمیں ان کا کنفرم کوئی ڈیٹا موجود نہیں، اس لیے ہم نے انہیں مینشن نہیں کیا۔ 68 لوگ جو کنفرم ڈیٹا ہے ان کے نام کے ساتھ، ان کے ایڈریس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے گھر والوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا ہے؟ جی ان کے گھر والوں سے ہمارے کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور ہمیں کنفرم کی ہوئی۔ اچھا آپ نے کہا کہ آپ کو کیمپوں میں بلایا جاتا ہے مختلف علاقوں میں، کیا کہا جاتا ہے کیمپوں میں بلا کے، کیا کہتے ہیں؟ کیمپوں میں یہ تو باقاعدہ میرے اپنے عزیز و اقارب تک بلائے گئے ہیں مختلف طریقوں سے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں۔
अगर किसी इलाके में कोई छोटा सा प्रोग्राम भी होता है, चाहे किसी भी नाम से हो, तो बाकायदा ये घर घर फोन करके कैंपों में बुलाते हैं कि जी आप तो दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, आप मुजाहरे करते हैं, आप रैलियां करते हैं, आप ये करते हैं। अब पता नहीं मुजाहरे और रैलियों कब ये दहशतगर्दाना कार्रवाई में आप उनको शुमारते हैं। हालांकि ये एक सियासी अमल है, लेकिन कहीं भी रैली का ऐलान हो तो इस इलाके में बाकायदा उनको बोला। अच्छा, एक तो ये, दूसरी तरफ बाकायदा ये 14 अगस्त के दिनों में, 23 मार्च के दिनों में ये बाकायदा खुद आते हैं, हमारे छोटे छोटे इलाके हैं, स्कूलों में आकर हेडमास्टर्स को धमकियां देते हैं कि जी जब 14 अगस्त का प्रोग्राम है, आपके स्कूल में आपको 35 झंडे अपने स्टूडेंट्स को देंगे और हमारे कैंप में लाएंगे, अगर नहीं आए तो आपका खैर नहीं है। एक वाकया हुआ था पिछले साल, इन्होंने 14 अगस्त को बुलवाया था, उस दफा इत्तेफाक से बारिश हुई थी। इनका कैंप भी, ये जो नदी है हमारे इलाके में, उसके साथ ही इसका कैंप है। तो ये हेडमास्टर साहब भी डर के मारे बच्चों को लेके हाथ में झंडे पकड़ा के वही नदी के सामने कराए, वो मुसलसल कैंप से फोन कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं कि अब तक कैंप क्यों नहीं पहुंचे हैं, हमारा प्रोग्राम का टाइम शुरू हो चुका है। ये बेचारे बार बार कहते हैं भाई आगे नदी है, हम नहीं गुजर सकते हैं। फिर ये हेडमास्टर साहब गया है इनके कैंप, फिर भी इनके कैंप वालों ने वहां बात की है कि भाई वाकई ये बच्चे नहीं गुजर सकते, नहीं आ सकते, इनको बख्श नहीं। फिर इनकी जान छूट गई है, मगर नहीं बाकायदा धमकियां दे के बुलवाते हैं कि जल्दी हाथ में पकड़ के आप नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।